الأولى. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، یہ 5واں رکوع ہے، اور آیات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں 27 سے لے کر ہم نے 37 تک جو ہے وہ پڑھی ہیں اگرچہ، لیکن جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا، جتنا بھی اس میں سے ممکن ہوا، تو انشاءاللہ اس کے معانی پہ غور کریں گے، اور اس میں جو احکام اور حکمت پوشیدہ ہیں ان کے اوپر بھی غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ کہف کے کس ہم حصے کے اوپر ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ہم ذرا دوبارہ سے ایک اعادہ مختصر سے کر لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو ابتدائی آیات ہیں اس کی تمہید کی آیات ہیں وہ ہم نے پڑھی تھیں، جس میں قرآن کی حقانیت کا بیان تھا، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے قصہ اصحاب کہف شروع ہو جاتا ہے، اور قصہ اصحاب کہف کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ پچھلے سبق میں مکمل کر لیا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے 10-15 سلائڈز کا ایک جو ہے 2-3 اضافی مواد کے ضمن میں جو بھی جو اس میں آخری سبق کے اندر پہ ہم نے شامل کر لی ہیں، تو ہم نے ممکنہ طور پر جتنے مباحث تھے، تفاسیر میں آتے ہیں، سوالات ہیں، حکمتیں ہیں، جو ایکشنیبل چیزیں اس سے ہم لے سکتے ہیں ان سے کہ کیا چیز اسے کرنی چاہیے، وہ ساری کی ساری ہم نے جو ہے وہ بھی کر لی ہیں، اس میں پڑھ لی تھیں، اور اضافی مواد کے حصے میں، اسی لیے میں بار بار اس پہ تاکید دہانی کرواتا رہتا ہوں کہ کافی سارا مٹیریل جو ہے وہ ہفتے کے اندر تیار نہیں ہو سکتا، جو خاص طور پر ریلیٹڈ ہوتا ہے مٹیریل، لیکن براہ راست نہیں ریلیٹڈ ہوتا، لیکن سم ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور قرآن کے سمجھنے کے لیے کافی معاون ہوتا ہے، تو وہ اضافی مواد کی صورت میں ساتھ آتا ہے، تو اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں۔ اور ویسے بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور اس کا اعادہ کریں، تاکہ قرآن کے اسباق کو اچھی طرح جو ہے وہ اپنے ذہن میں اندر محفوظ رکھ سکیں، ورنہ قرآن خالی صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے، سن لینے سے، آپ ایون پڑھا لینے سے بھی اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے کے بعد جو ہے ایک اس سے پہلے کہ اگلا قصہ جو ہے جو باغ والوں کا قصہ ہے وہ شروع ہے، تو تقریباً 4 آیات 5 آیات پہ مشتمل ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسے جملہ معترضہ ہے، یا اسے جو ہے وہ درمیان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ مکہ کے حالات میں یہ نازل ہوئی ہے، اور مکہ کے حالات پہ یہ ساری منطبق، جیسے ہم نے دیکھا کہ قصہ اصحاب کہف کو بھی مکہ کے حالات پہ منطبق کر دیا گیا، تو بعد میں خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اسی حوالے سے جو وہاں پہ جو حالات درپیش تھے ان حوالے سے چند جو ہدایات دی گئی ہیں، کچھ تلقین کی گئی ہے، اور وہ یہ علیہ ایمان کے بارے میں ہے، تو اس پہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر قصہ باغ والوں کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ آج باغ والوں کا قصہ بھی ہم جو ہے وہ شروع کر دیں گے، اور اگلے سبق کے اندر جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اب دیکھیں کہ قصہ ختم ہو گیا ہے اصحاب کہف کا، تو آپ ذرا جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنیکٹ کریں اس سبق کو، جو کہ بالکل پہلا سبق ہے، اب میں امیجن کریں کہ سورج شروع ہی ہوتی تھی الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی انزل علی کتاب ولم یجعل له عوجا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہی جو ہے، حمد کے ساتھ ہی جو ہے قرآن پاک کے بارے وہ کتاب ہے جو ہے وہ جو اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اب وہی بات اسی سے جوڑ دیا جاتا ہے سلسلہ، درمیان میں ایک آپ کہہ لیں کہ وہ بتایا گیا ہے، ایک واقعہ بتا دیا گیا، ایک قصہ بتا دیا گیا، کوئی سوال کیا گیا، اب سلسلہ دوبارہ وہیں سے اتلو، یہ تلاوت سے تلا یتلو سے تلاوت، تو وقت یہ جو ہے
امپیریٹو ہے، امر ہے، تلاوت کیجئے، پڑھیے، ما احیا، ما وہ جو، احیا، اوہیا جو ہے یہ پیسے وائس سے دیکھ رہے ہیں، واؤ سے شروع ہو رہا ہے ورب، واؤ سے شروع ہونے والے ورب پیسے وائس ہوتے ہیں۔ اوہیا وہی کی گئی، جو وہی کی گئی ہے وہ تلاوت کیجئے، اور وہی کیا کیا ہے بھائی، الہی کا، آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، میں سے یعنی آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ پر وہی کی گئی ہے وہ تلاوت کیجیے، یہ بھی ہے۔ تو وہی قرآن کی طرف پھر ریفر نگاہ، اور اس کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے لا مبدل، اور لا، یہ مبدل جو ہے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مبدل تبدیل ہونے والی چیز، لکلمات ہی، لمز لی جو ہے کی کا کے لیے، کلمات، کلمات باتیں، اردو والی ہی اس کی باتوں کو مبدل تبدیل کرنے والا، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن غیر متبدل ہے، تو اس مطلب وہیں بھی لفظ آتا ہے کہ یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ آپ دیکھیں، با، دال، لام، اور دال کے اوپر تشدید ہے، تو بدلا یہ اس کا ورب ہے، جو ہے بدلا جو بدل تبدیل، تو تبدیل جو ہے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بدل بھی استعمال ہوتا ہے، مبدل بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولن تجدہ، اور ولن، اور ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں، یہ نفی تاکید کے لیے آتا ہے، لن جو ہے نفی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی جہاں نفی کی شدید تاکید کرنی ہو تو وہاں پہ وہ لن جو ہے لائے، ولن تجدہ، تجدہ تم پاؤ گے، یہ تجدہ وہی ہے، وجدہ سے ہے، جو وجدہ ہوتا ہے، تا جو ہے تو سیکنڈ پرسن کی وجہ سے، تو ہرگز نہیں پاؤ گے، یا آپ کو چونکہ مخاطب کیا گیا ہے تو ہم ادب کے صیغے میں جو ہے ترجمہ کرتے ہیں، آپ ہرگز نہیں پائیں گے، وجد یجد وجدانن و وجودن، وجود اسی چیز کو کہتے ہیں جو ہے اٹ سیلف، کہیں پہ موجود ہے، پایا گیا ہے اسے، من دون ہی، دون بغیر کو کہتے ہیں، دون ہی اس کے جو ہے اس کے بغیر، اس کے سوا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے اس کے یعنی کے سوا، ملتحدہ، ملتحدہ، اب دیکھیں اس لفظ کو، ملتحدہ کو دیکھ لیں، تو یہ اس کا مادہ جو لام اور ہا اور دال ہے، لام ہا دال، اور اس سے آپ کو اردو میں کوئی لفظ یاد آ رہا ہوگا، لحد، یعنی یہ لحد، تو لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو بغلی قبر ہوتی ہے، بغلی قبر، ٹھیک ہے، تو بغلی قبر کیا ہوتی ہے کہ گڑھا سیدھا کھولا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سائڈ پہ جو ہے جو میت کو رکھنے کے لیے جگہ بنا دی جاتی ہے بغل میں، تو یہ بغلی قبر کہلاتی ہے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح کی قبروں کا رواج ہے، ہمارے یہاں بھی بعض جگہوں پہ وہاں پہ بھی اس طرح کی بغلی قبریں رکھی جاتی ہیں، تو جو ہے، اور قبر جو ہے کیا ہے، آرام گاہ کے معنوں کے اندر ہے، جائے پناہ کے معنوں کے اندر ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو ملتحدہ ہے یہ ظرف ہے، پریسل ورب ہے، تو جو ہے یہ التحادہ، جو اس کا جو ورب ہے التحادہ، ایٹ فارم آف دا ورب ہے، پناہ لینے کے معنوں میں آتا ہے، تو ملتحد جو ہے وہ جائے پناہ، جو وہ جگہ جہاں پہ پناہ لی جائے، تو جس میں نے کہا کہ یہ لحد جو قبر میں مغلی گڑھا ہوتا ہے، اسی سے پھر اردو میں لفظ الحاد بھی ہے، جو ہٹ گیا ہے اپنے راستے سے، جو صحیح راستے سے، حق کے راستے سے، یعنی ہٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا الحاد، تو جو بغل جو سیدھے اسے گڑھے سے ہٹ کے الگ کی گئی، اسی سے پھر ملحد نکلا ہے، یہ لفظ اسی سے نکلے ہوئی اردو میں۔ وصبر، اور آپ صبر کیجئے، دیکھیں یہ سارے امر کے سیغے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا فرمایا جا رہا ہے وصبر، اور آپ روکے رکھیں، صبر کا معنی تو روکے رکھنا ہوتا ہے، روکے رکھے اس لیے ترجمہ کیا گیا، آپ صبر بھی کر سکتے ہیں، صبر کیجئے، نفسہ کا، چونکہ آگے نفسہ کا آئے گا، اپنی جان کو، اپنے نفس کو، تو پھر زیادہ ترجمہ، بہتر ترجمہ ہوگا روکے رکھیں، یعنی نفس کو صبر کرنے، تو تھوڑا جو ہے ادائیگی میں اور بات کرنے میں تھوڑی جو ہے پیچیدگی آ جائے گی، تو روکے رکھنے کے معنی میں، روکے رکھیں نفس کا، اپنے نفس کو روکے رکھیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون دعا یدو پکارنا، جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو جو پکارتے ہیں، بالغدات والعشی، بالغدات والعشی، صبح اور شام کو۔ اچھا، اب دو باتیں اس میں یہ میں نوٹ کرنے والی، نوٹ کر لیں یہاں پہ، کہ یہ جو لفظ غدا ہے، غدات، اصل میں یہ لفظ جو ہے
اب یہ صحیح ہے، لکھا ہوا تو غدوات ہے، اور یہ بہت کامنلی غدوات بھی پڑھ لیا جاتا ہے بائی مسٹیک، لیکن یہ اصل میں لفظ غدات ہی ہے۔ اچھا، ہمارے آپ نے جب بھی ہم نے قرآن پاک پڑھنے شروع کیے، تو قاعدے کے اندر ہمیں ایک رول بتایا جاتا ہے قاعدے میں، کہ جس لفظ کے اوپر، اور یہ ہمارے یہاں جو ہندوستان، پاکستان اور سنٹرل ایشیا اور اس میں یہاں پہ جگہوں کے اندر یہ رول جو ہے وہ، مطلب جب قرآن جو ہے عربوں غیر عربوں سے نکل کے باہر غیر عرب آئے تو ان کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی تھی، تو وہ رول جو ہے وہ اڈاپٹ کیے گئے۔ ایک رول یہ اڈاپٹ کیا گیا اور ہمیں پڑھایا جاتا ہے ابھی بچپن میں، اور یہ بھی اپلیکیبل ہے ہمارے ہاں، کہ جس لفظ کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں ہوگی اس کو نہیں پڑھنا۔ اور یہ بہت سادہ اور سمپل رول ہے، اور کافی جو ہے اس کے میں کافی آسانی ہے اس رول میں۔ تو اس لفظ کے اوپر جو ہے، اور کچھ اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں، مشکات ہے مثلا، اس میں بھی واو کو نہیں پڑھا جاتا، غدات ہے اس میں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ میرے ذہن میں بھی اور تو نہیں آ رہے، لیکن یہ دو لفظ جو ہیں کہ یہ جو ہے غدات اس میں جو ہے نہیں پڑھنا۔ یہ اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے خواب میں دیکھیں، خواب لکھا جاتا ہے لیکن خواب واو کو نہیں پڑھا جاتا وہاں بھی تو اس طرح ہر زبان میں لفظ ہوتے ہیں۔ جو ہے وہ ہاں اس طریقے سے اور بھی لفظ ہیں۔ اچھا، دوسرا غدات جو ہے جو وہ صبح کو کہتے ہیں، اور عشی جو ہے وہ شام کو کہتے ہیں۔ اچھا، غدات طلوع فجر اور طلوع آفتاب، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کا جو 1 گھنٹہ ہے اس وقت کو غدات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو وقت ہے درمیانی، ان دونوں کے درمیانی وقت ہے۔ تو جو یہ اصل میں دن شروع ہو جاتا ہے اصل میں جو ہے، تو وہ آپ کہہ لیں کہ مطلب ہے جو ہے وہ ٹائم ہے جو صبح کا ٹائم ہے۔ اب بالکل آپ دیکھیں کہ سورج نکل رہا ہے، نکلنے سے جسٹ پہلے ذرا یہ دن کا چڑھنے کا وقت ہے، بیسیکلی یہ رات کا وقت نہیں ہے، اس سے مراد پھر لے لیا جاتا ہے صبح کا وقت، ٹھیک ہے؟ اور العشی جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت ہے، جو سورج ڈوبنے سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہے وہ جو ہے وہ اس کو عشی کہتے ہیں۔ اچھا، میں 1 گھنٹہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے کا گھنٹہ اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا گھنٹہ غدات اور عشی ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں ان کو؟ اس لیے کہ قدیم زمانے سے عربوں نے رات کو 12 گھڑیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور دن کو بھی 12 گھڑیوں میں تقسیم کر رکھا تو اس طریقے سے انہوں نے دن رات کو 24 گھڑیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، جو حیرت انگیز طور پر جو آج کل کے 24 گھنٹے ہیں ان کو کرسپانڈ کرتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر بھی میں نے آخر میں اضافی مواد میں ڈال دی ہے کہ دن کی 12 گھڑیوں کے نام کیا ہیں۔ 4 5 6 کے نام قرآن مجید میں ان میں سے آئے ہیں، اور یہ چونکہ ریلیٹڈ مٹیریل ہے قرآن کے، اس لیے میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ انفارمیشن بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ اسی طرح دن کی جو گھڑیاں ان کے اندر بھی 4 5 6 کے نام آئے ہیں تو قرآن مجید میں، تو یہ یعنی قرآن مجید کے نزول سے بھی بہت زمانے پہلے عربوں نے یہ گھڑیوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ گھڑیے تو آج کل رفلی وہ کرسپانڈ کرتے ہیں آورز کو، جو آج کل آورز ہیں ہوئے ہیں۔ یریدونا، اچھا یہ ارادہ یریدو، دیکھو یریدو وہی ارادہ، ارادہ کرنا، چاہنا۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہو اس کا چہرہ۔ اچھا، یہ اللہ کا چہرہ چاہنا عربی کے اندر یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا چہرہ کی طلب کرنا، اس کا مطلب ہے اللہ کی خوشنودی چاہنا۔ تو یہ مطلب اللہ کا چہرہ ظاہر ہے کوئی ایسی وہ نہیں ہے جس کے ہم وہ کر سکے توجیہ، اور اس میں یہ اس کا محاورے کا معنی ہے کہ اللہ کی خوشنودی چاہنا، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ ولا تعدو، ولا تعدو، اچھا تعدو جو ہے یہ عین دال کے مادے میں، جہاں عین دال کے مادے میں جہاں بھی ہوگا تو وہ جو ہے آدھا جو ہے کہ جہاں بھی کس چیز آئے گا تو تجاوز کے معنی میں آتا ہے، اسی سے ہے یہ لفظ جو ہے۔ تو تجاوز کرنا، تو تجاوز کرے، اور ولا تعدو نہ تجاوز کرے، نہ تجاوز کرے۔ ادا یادو ادون و ادوانن، ادو جو ہے دشمن کو کہتے ہیں، جو ہے یہ بھی ادون دشمنی کرنا۔
اچھا کوئی شخص جو تعلقات میں نارمل جو باؤنڈریز ہیں اس سے بڑھ کے آگے جا کے مخالفت پہ چلا گیا ہو، وہ ادو ہے، اسی وجہ سے وہ پھر یہ وہ ہے۔ اور اس کا جو ادا یادو جو ورب ہے، نظر انداز کرنا، تجاوز کرنا۔ اور لا تعدو جو ہے فعل نہیں ہے، فعل نہیں جو ہے نیگیٹو امپیریٹو ہے، یعنی یہ صیغت حکم کا ہی ہے لیکن نفی کا صیغہ ہے۔ اینا کا انہم، آپ کی دو آنکھیں ان سے، اینا کا، دیکھیں اینا جو ہے، این تو ایک آنکھ کو کہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ دو آنکھیں کیسے جو ہے سے مراد ہے؟ تو دو آنکھیں جو ہے اینا جو ہے اصل میں یہ لفظ عین ایک آنکھ کو تو عینین ہونا چاہیے نا، دو آنکھیں عینین، تو یہ جو اینا ہے اصل میں یہ دو آنکھیں ڈوئل ہی ہے، اصل میں تثنیہ ہی ہے۔ یہ اس میں جو آخری نون ہے اینان کا، وہ جو ہے آگے چونکہ کا لگ گیا، اضافت لگ گئی ہے، تو اضافت کی وجہ سے وہ جو نون ہے وہ گر گیا ہے، تو اینار آ گیا اور آگے کا ملا دیا آپ کی، یعنی اینان ہونا اصل میں لفظ آتا ہے اینان کا، تو جو ہے وہ یہ عربوں کا قاعدہ ہے، تو وہ اس نے ایک جو اس کو گرا دیا ہے نون کو، تو اینا کا ہو گیا آپ کی دو آنکھیں۔ تریدو وہ چاہتے ہیں کیا، سوری، تریدو چاہتے ہیں کہ یعنی آپ کی دو آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی ان کو تجاوز کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا، یعنی ان کو نظر انداز کریں، تو آپ ان لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ تریدو آپ چاہتے ہیں زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت، یعنی اس وجہ سے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت اور دنیا میں بڑی ہوئی چیزیں اور دنیا کے بہت سارے جو ہے پرومیننٹ جو آبجیکٹس ہیں، مرغوبات ہیں، وہ چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ ان لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ولا تطع، اور دیکھیں وہی امر اور نہیں کسی کے آ رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے یہ کام کرو یہ نہ کرو، تو یہ ہدایات ہیں بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے لوگوں تمام امت کو، ولا تطع، اور نہ اطاعت کیجیے، من اغفلنا، اس کی جو اغفلنا، اغفلا، اچھا غفلا ہوتا ہے غافل ہونا، اغفلا ہوتا ہے غافل کرنا، اور آگے نون الفنا، تو جن کو غافل کر دیا ہم نے، نون الفنا، ہم نے غافل کر دیا جن کو، سوری یہ تتے جو اطاعت کرنا ہے، ہاں تتے اطاع یطیع اطاعت کرنا جو ہے اس کے لیے، قلبہ، جس کو غافل کس چیز کو کیا، قلب کو، ان کے قلب کو، کس چیز سے، ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ہم نے اپنے ذکر سے ان کے قلب کو غافل کر دیا، تو وہ بس اب تمنٹو یہ مارتے پھر رہے ہیں۔ واتبع، اور واتبع اس نے اتباع کی، ہوا، ہوا جو ہے اردو کا وہی لفظ ہے، ہوا و حفظ جو ہے ہوائے نفس، نفس کی پیروی، خواہش، خواہش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور پیروی کی، ہوا اپنی، اپنی خواہش کی پیروی کی، یعنی یہ لوگ جو غافل ہیں اور اپنے نفس کی پیروی، یعنی بالکل وہی جو جانوروں کی سی زندگی اور جانوروں کی سی جو جبلت ہے، جہاں چاہیا کھایا پیا اور مطلب جہاں جب مرضی آیا سو گئے اٹھ گئے، تو یہ جانوروں کی سی زندگی ہے، اس کو کہا رہا ہے کہ یہ جن لوگ غافل ہو گئے یہ وہ ہیں۔ وکانا، اور ہے، امرہو اس کا امر، ان یعنی شخص کا امر، فرتا، بڑا ہوا، حد سے بڑا ہوا، فرتا جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فرتا جو فرتو، فرتن کسی کے خلاف جلد بازی میں زیادہ اقدام کرنا، آگے بڑھ جانا، اردو میں افراد و تفرید اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا ہوا، حد سے بڑا ہوا، افراد و تفریح پر مبنی ہے۔ کوئی ساتھی نے آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ انمیوٹ کر لیں۔ اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں،
اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ دو آیات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں پہلا مضمون کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے جو قرآن مجید کے بارے میں ہے، کہ یعنی قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی ان کو پڑھ کے سناؤ، بس انہی کے بارے میں۔ اور دوسری بات جو اہم کی گئی ہے وہ ایمان والوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتائیے کہ دیکھو یہ جو ایمان والے ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کو جو انداز نہ ہونے پائیں کسی صورت کے اندر، یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم آگے جو ہے اس پہ بات وہ کرتے ہیں، دیکھیں کہ یہ جو ابھی مضمون آ رہا ہے 27 سے لے کر 31 آیات میں، تو یہ وہی جو ہے صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کا پیش کردہ نظام جو ہے انسانی فطرت کی بالکل عکاس ہے، اور یہ تمام انسانی ضرورتوں کے لیے جو ہے کافی اور شافی ہے۔ اور اس کے بعد کتاب کے نزول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ وہ سوال پوچھا گیا تھا، اب دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا گیا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے اصل نسخہ شفا جو ہے یہ قرآن کریم ہے، اور اسی کی قبولیت اور اسی سے وابستگی دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کی جو ہے وہ ضمانت ہے۔ یہ مضمون جو ہے یہاں پہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ یعنی اس کے بارے میں بتائیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے، یعنی کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ یا تو قرآن کی جگہ کوئی اور کتاب لے آؤ، یا اس قرآن کو پھر جو ہے ہمارے لیے قابل قبول بناؤ، اس میں کچھ ترمیم کر لو، اس کو تھوڑا سا سافٹ کر لو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کو پہلے پڑھا ہے سورہ یونس کے اندر بھی، کہ وہ کہتے تھے جو ہے وہ کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلوا، کہ یہ ہے یعنی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آؤ، یا پھر جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بدل دو اس کو۔ تو وہاں پہ بھی اس کا جواب میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، اس کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان کے اس مطالبے کو رد کر دیا کہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور نبی علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کو جو ہے بتا دیں کہ جو ہے یہ اگر نبی کوئی اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ پھر جو ہے اس کے گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ پھر بات ثابت کرتی ہے، جب نبی وسلم کو ہی بتا دیا گیا تو یہ ثابت کرتی ہے بات کہ یہ قرآن جو ہے یہ بالکل بعین ہی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا آپ نے جو ہے اسی طرح پہنچایا، اور یہ ابدی ہے اور محفوظ ہے اور غیر متبدل ہے، اور کسی قسم اس میں تبدیلی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کو جواب ہی دے رہی ہے جو آج کل کے زمانے کے اندر بھی جنہوں نے یہ تحریک چلائی ہوئی ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ سافٹ کریں، قرآن کو بدل دیں، قرآن میں کچھ ستان سے وہ کہتے ہیں بڑے ہارڈ ہیں، سخت ہیں، اس کو کریں۔ تو یہ دیکھیں ان کا بھی جواب ہے، اور یہ بالکل دو ٹوک جواب ہے، اور اس پہ کسی قسم کی نہ گفتگو ہو سکتی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، نہ کوئی مکالمہ ہو سکتا ہے، نہ ڈالا۔ کہ قرآن پہ بدلنے کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے، یہ مکمل طور پر جو ہے وہ چیپٹر کلوز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اس میں سے بدلنے کی کوشش کرے گا تو پھر جو ہے وہ اپنے کر لے اپنے اس کو۔ اچھا، دعوت کے سلسلے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا جو یہاں پہ آیات کریمہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ دیکھیں یہ غریب اور مخلص کارکن جو ہیں یہی دعوت کی جو ہے اصل قوت ہے۔ اصل میں اس کی اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ہے وہ روایت کی ہے کہ یہ قریش کے سردار نے وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ جو بلال اور صہیب اور عمار اور خباب اور ابن مسعود جیسے لوگ، عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ غریب غربے یہ تمہارے پاس بیٹھا کرتے ہیں، اگر تم انہیں اپنے اٹھا دو اپنے پاس سے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم تمہاری مجلس میں آ کے تمہاری بات سن سکتے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے سخت حریص تھے لوگوں کے لیے کہ آپ وہ لوگ ہدایت پائیں اور لوگ ایمان کی طرف آ جائیں،
اور اس بات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش رہتی تھی کہ آپ جو ہے یہ جو انٹیلیجنسیا ہے، یہ جو اشرافیہ ہے، جو ان میں سے جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ جو ایمان لے ہیں، تو یہ بھی آپ کی جو ہے وہ بڑی خواہش تھی، اس سے اسلام کو بوسٹ ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اے اللہ یہ عمر عمر بن خطاب اور عمر بن الحکم میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ تو یہ جو بھی اسی کے پیچھے یہ تھے کہ کس طریقے سے، اور ہوا بھی یہی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو اسلام کو بڑا بوسٹ ملا، اور انہیں پہلی دفعہ پھر وہاں سے آن ورڈ پھر لوگوں نے حرم پاک میں مسلمانوں نے جو ہے وہ عبادت کرنا پھر شروع کر دی کھلم کھلا، اس سے پہلے جو ہے ایسے نہیں تھا۔ تو یہ تو نبی علیہ وسلم جو ہے تھوڑا سا چاہتے تھے کہ ان کو جو اکاموڈیٹ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن ان کی قریش کی جو ہے یہ تھی فرمائش یہ تھی کہ آپ یہ کریں۔ تو یہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ دیکھیں آپ کی حقیقی قوت جو ہے اور حقیقی سرمایہ جو ہے یہ فداکار ہیں اور یہ سرفروش ہیں، اور بے شک یہ غریب ہیں، اور عمراء کے نزدیک یہ بے شک کتنے ہی ان کا درجہ کم ہو اور حقیر ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا بلند مقام ہے، کیونکہ یہی وہ چراغ ہیں کہ جو جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہی چراغوں نے جو روشنی جلائی تو پھر وہ ساری دنیا کے اندر وہ روشنی پھیلی، اور روشنی ہم تک بھی پہنچی، اور قیامت تک انسانوں کے لیے جو ہے وہ پہنچتی رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل خاص طور پر واضح طور پر، اور یہ تمام دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے دنیا کے اندر بعد میں آئیں گے، ان سب کے لیے ایک سبق ہے کہ دیکھو جو لوگ ایمان والے ہیں اور بے شک غریب ہیں اور ان کا دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، مطلب وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور مخلص ہیں اور ایمان ہے ان کے اندر، تو وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اور جو ہے ان کو کسی صورت کے اندر جو ہے وہ نظر انداز وہ نہ ہونے چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی معیت میں اپنے دل کو مطمئن کر لیں، انہی کے درمیان میں اٹھیں، انہی کی باتیں سنیں، انہی سے باتیں کریں، انہی کو جو ہے ان کا تزکیہ کریں۔ یہ لوگ جو ہے بہت یہ ٹھاٹ باٹ رکھنے والے دنیا کے متکبرین جو ہیں، اور ان کی مال و دولت اور ان کے جو گلیٹر ہے اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جو ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی بالکل جو ہے ان کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ تو جو متکبر ہیں یہ، اور یہ دنیا کے پجاری ہیں، اور ان کی نگاہ میں دین کی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی اور اس پر ایمان لانے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ انسانیت کا ان کے اندر کوئی جو ہے مقام انسانیت کو کوئی دیتے ہیں، اور نہ اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ہر چیز کو درہم و دینار کے اندر تولتے ہیں، پیسوں کے اندر تولتے ہیں۔ ان کی دنیا جو ہے بس وہی ہے، اور یہی اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو اپنی یاد سے جو ہے وہ موڑ دیا ہے، غافل کر دیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ صرف ہوائے نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، گویا بالکل حیوانی سطح کے اوپر جو ہے یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کی زندگی شدید افراط و تفرید کا شکار ہے، اور ظلم اور اسراف جس کے اندر شامل ہے۔ ظاہر افراط و تفرید یہی چیز ہے کہ بالکل ظلم کا شکار ہے۔ اور دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی، ہم جو ہے اس سے پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ نوح علیہ السلام ان کے سردار بھی جو ہے نوح علیہ السلام سے یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ما نزغت اتبعک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرائے، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ جو تمہارے پاس یہ بیٹھتے ہیں یہ رذیل لوگ جو ہے، رذیل جو ہے یہ بلکہ ایک مطلب لو سٹیٹس کے لوگ، غریب غربے ہیں، اور یہ بالکل وہ چند ایک جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان کو جو اپنے سے الگ کرو اور معاملہ الگ کرو۔ تو پھر آپ نے بھی وہی ان کو یہی جواب دیا، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں میں ان کو نہیں دھتکار سکتا، میں ان کو نہیں جو ہے نا بھگا سکتا۔ تو دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے، اس آیت کریمہ کا ایک سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلامی نظریہ حیات کی قدروں کا تعین کے ساتھ یہ جو ہے یہ جو آیت کریمہ منسلک ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کی قدریں کیا ہیں، یہ جو ہے یہ آیت بتاتی ہے ہمیں، اور وہ کیا ہے کہ اسلامی نظریات کی روح سے جو اعلیٰ قدریں انسانی قدریں وہ مال و دولت اور منصب و مرتبہ اور اقتدار اور اختیارات اور دنیاوی سٹیٹس سے جو ہے وہ
وہ ریلیٹڈ اس کے ساتھ نہیں ہے، ان کا انحصار ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے، اور نہ ہی زندگی کا جو ساز و سامان اور عشرت اور گلٹر اور جو ایک لائف سٹائل ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق ہے۔ بل اسلام لیکن اسلام ان چیزوں کے خلاف بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ملیں اور حاصل کی جائیں، اور اگر اپنی جائز ذرائع سے ان کو حاصل کیا جائے، لیکن اسلام ان چیزوں کو انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ قرار نہیں دیتا کہ تم انہی چیزوں کو مطمع نظر بنا کر، انہی چیزوں کو مقصود بنا کر انہی کو پوجو اور اپنی زندگی تمہاری انہی چیزوں کے گرد گھومے۔ یہ اسلام نہیں چاہتا۔ لیکن اسلامی نظریہ حیات میں ایمان جو ہے ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کی دیکھیں، پھر میں آپ کو جو ہے وہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے سورت کا جو ہے وہ جو عمود ہے اور سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، مرکزی تھیم ہے جو سورت کا، وہ اس کو جو ایسا لے کے دیکھیں ہر قصہ اور نبی دیکھیں 4 قصے بھی اور بعد میں درمیان میں جو بات یہ نبی علیہ السلام کو خطاب کرا وہ بھی سارے کے سارے اس مرکزی مضمون کے ساتھ جوڑے۔ مرکزی مضمون کیا ہے کہ دیکھو ایمان جو ہے سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ مادیت ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر دنیاوی زینت ہے، اور مال و متاع ہے، اور اسباب ہیں، اور یہ دنیا کی چیزیں ہیں جن سے میں انسان کھب جاتا ہے اور انسان اپنا راستہ کھوٹا کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالرسل ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے۔ یہ سارا ایمان جو ہے مجموعی طور پر اسے ہم ایمان کہہ سکتے ہیں۔ تو اور آپ پھر جو ہے نا واپس اس طرف جائیں جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ، تو کیا تھا اس کا ایک سبق؟ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ تج کے جو ہے انہوں اپنا رشتہ دار اور مال اور اولاد اور وطن اور ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے جو ہے ایمان کو بچانے کی فکر کی، اس لیے وہ غار میں جو ہے چلے گئے اور اپنا شہر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نزدیک درجات کی بلندی جو ہے پستی جو ہے یہ مال و دولت سے نہیں ہے، دلوں میں جو جاگزین ایمان ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات جو ہے طے ہوتے ہیں۔ کس کے اندر کتنا ایمان ہے اور کس درجے کا اخلاص ہے، وہاں سے پھر یہ جو بات ہوگی۔ اور یہ وہی سبق ہے جو اصحاب کہف میں ملا، ہمیں اس قصے کے اندر ملا کہ انسانوں کی قدر و قیمت کا معیار منصب کے اوپر، ظاہری مقام اور دولت و ثروت سے نہیں ہوگا، بلکہ ایمان۔ دیکھیں اسلامی نظریہ حیات کے حوالے سے یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے، اور یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ لوگوں کو جب جج کرنا ہے، لوگوں کے مراتب دیکھنے ہیں، تو یہ جو دنیاوی جو سٹینڈرڈز اور پیمانے ہیں اور مال و اسباب اور متاع اور درہم و دینار جو ہیں اس سے جو ہے نہیں طے کرنے، بلکہ جو ایمان ہے اور جس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور کتنا وہ اس راستے کے اوپر ہے، اس سے جو ہے یہ طے ہوگا۔ یہ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ، اور کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کل الحق کو، بے شک حق جو ہے میرے رب کو، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ جو ہے فمن، اور پس جو بھی شاء چاہے، یہ وہی شاء ہے جو انشاء میں آتا ہے، انشاء یا ماشاء اللہ یا انشاءاللہ میں چاہنا، اور جو بھی چاہے سو پس، اب جو بھی چاہے فلیومن، تو پس پھر وہ ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، ومن شاء، اور پھر جو چاہے فلیکفر، تو پھر وہ کفر کر لے، انکار کر دے۔ بے شک یہ اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے اسلام کے اندر، جو ایمان لانے کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ یہ فریڈم آف فیتھ اور فریڈم آف چوائس انسان کو دی گئی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس کا جو احترام کیا جانا چاہیے کہ جو بنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری اپنی مرضی ہے، جو جس راستے پہ چلو، لیکن اس راستے کا، انکار کے راستے کا جو ہے یہ انجام یہ ہے، انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، عددہ سے جو ہے باب افتعال ہے، آدن تیار کرنا، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارا، آگ، بے شک ہم نے جو ہے جو ہے سوری یہ باب افعال ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اعتدا یا جو اعتدو جو ہے یہ اعتداد تیار کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ جو ہے جو انکار کریں گے، احاطہ، وہ گھیر لے گی۔ ٹھیک، احاطہ بس ماضی کا سیکھ ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے، بیسیکلی اتنی شورٹی ہے اس کے اندر بیان میں، بہم، ان کو، سرادقہا ان کی لپیٹوں نے، اس کی لپٹوں نے، اس کی کناتوں نے، یعنی آگ کی کناتوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔
اچھا دیکھو یہ جو سراد احاطہ تو آپ کو پتہ ہے معلوم ہے، یہ جو سرادق ہے یہ پلورل ہے. اچھا یہ پلورل ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا دیکھیں کہ اگر آپ نے کبھی پرانے زمانے سے عربوں جس طریقے سے یہ لگاتے تھے جو خیمہ لگاتے تھے، ایک دیکھو ایک خیمہ ہے، ایک خیمے کے اوپر بارڈر ہوتی ہے، اس بارڈر سے نیچے کپڑا ایک لٹک رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے کنات وہ ہے، اور وہ جو لپٹا چاروں طرف سے ہوگا لگا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سرادق ہے. تو یعنی پورا اس نے ایک کپڑے نے اس کو جو ہے پورے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ یوں اس طریقے سے اس کو جو ہے یعنی اس کو آگ کی لپٹ کہہ لیں لپیٹ کہہ لیں، اس کو کناتیں بھی لکھا ہوتا ہے اردو. تو گھیرا ہوا ہے اس کو، اس کی لپٹوں نے یعنی آگ کی لپٹوں نے، یعنی ان کو اس طرح اسی جگہ پہ بند ہوں گے جہاں پہ چاروں طرف ان کے آگ پاس آگ ہوگی اور کنفائنڈ ہوں گے وہ، اور اس کو آگ نے جو ہے گھیرا ہوگا. تو یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا وَإِن اور اگر يَسْتَغِيثُوا جو ہے یہ دیکھیں غین یا اور ثا، غین واو ثا بھی مادہ ہوتا ہے، جو ہے یہ مادہ ہے جسے غیث ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غیث مدد کے لیے اسی سے پھر غوث ہے، آپ کو پتہ ہے مدد کرنا. تو اس کا جو باب استفعال ہے، ٹینتھ فارم آف دا ورب استغاثہ، یستغیث استغاث. اور یہ جو ورب یہ جو مصدر استغاثہ اردو میں ایز اٹ استعمال ہوتا ہے. کیا کون ہوتا ہے استغاثہ؟ جو لوگ فریاد کرنے والے. دیکھیں کورٹ کے اندر ایک آدمی فریاد کرنے جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس کے خلاف فریاد کی جاتی ہے، تو وہ ملزم ہو گیا، اور دوسرا کون سا ہو گیا؟ استغاثہ ہو گیا. تو اس لیے وکیل استغاثہ وہ ہوتا ہے جو فریاد کرنے والے کا وکیل ہوتا ہے. تو وہی لفظ ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے استغاثہ. تو فرمایا یغاثو، دیکھیں پیش سے شروع ہو رہا ہے پیسے وائے سے، یغاثو تو ان کو پلایا جائے گا. یہ پہلا تو ٹینتھ فارم آف دا ورب ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. یہ جو ہے یغاثو یہ اغاثہ سے ہے، فریاد رسی کرنا، پلانا بھی اس کے معنی میں ہوتا ہے، اگرچہ فریاد رسی زیادہ بہتر لفظ ہے، اس کو چینج کر دوں گا. تو ان کو ان کی فریاد رسی کی جائے گی یا پلائے جائیں گے وہ. اصل میں پلانا بھی دونوں سے ہوتا ہے، اسے وہی لفظ ہے جو اللہم اغثنا، اللہم اغثنا جب ہم کہتے ہیں اللہ بارش عطا فرما، پانی عطا فرما، تو وہی بیسیکلی پانی سے اسی سے ہے یہ بھی. تو جو غاثو وہ فریاد ان کو پلایا جائے گا پھر بماء وہ پانی کل محل جو تیل کی تلچھٹ جیتا ہوگا. اچھا محل جو ہے دو معنوں میں استعمال ہوئے. ایک تو تیل کی جو بالکل نیچے تلچھٹ ہوتی ہے وہ، یا پھر اگر کوئی تانبے لوہے چاندی کو اگر پگھلا دیا جائے تو اس کا جو پانی ہوگا وہ بھی جو ہے المغل استعمال ہوتا ہے دونوں کے. تو دونوں میں مشابہت کی بنا پہ اس کو جو ہے گا یعنی ایسا ان کو پانی پلایا جائے گا. یشف الوجوہ، یشف الوجوہ تو یہ مشوی سے جیسے آپ کو پتہ ہے یشوا شوا یشوی شیئن تو جو ہے بھوننے کے لیے استعمال ہوتے، اسی سے مشوی ہے جو ہے باربیکیو. تو وہ بھون ڈالے گا وجوہ چہروں کو. بیس شراب، دیکھیں بیس لفظ جو ہے بہت برے کے لیے آتا ہے، یعنی برا ہے شراب وہ پینا. کتنا برا ہے اصل میں، کتنا برا ہے وہ پینا. کتنا کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ بیسا ہے، کسی چیز کی مذمت اور کسی چیز کی برائی بیان کرنی ہو تو بیسا لایا جاتا ہے. تو اس کے معنی میں یعنی معنی خود بخود پائے جاتے ہیں کتنا برا ہے. یہ فعل زم اس کو کہتے ہیں، مذمت والا فعل، یعنی ورڈ یعنی ورب آف کنڈیمنیشن، کنڈیم کرنا ہو. کتنا برا ہے وہ شراب جو ان کو دیا جائے گا پینے والی چیز. وساعت اور کتنی بری ہے، اور وہ بہت بری ہے. مرتفقہ آرام گاہ، اور مرتفقہ بھی ہم اس کو جو ہے وہ پہلے سے مرتفقہ پہلے بھی لفظ آ چکا اسی صورت کے اندر دوسرے سبق میں تیسرے میں. رفقہ سے اتفقہ یا اتفق و اتفاق، سہارا لینا، آرام کرنا، ٹیک لگانا. اسی سے پھر مرتفق جو ہے آرام کی جگہ کہتے ہیں. اور مرتفق جو ہے وہ کونی کے لیے بھی، مرفق کونی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اردو میں پھر رفق نرمی کے لیے، اور رفیق اور رفاقت یہ ساری چیزیں نکلی ہوئی لفظ ہیں اردو کے اندر. ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، عامل الصالحات اور عمل کیے نیک، انا بے شک ہم، لا نضیع لا نہیں نون پیش نون جو ہے یہ ہم والا ہے، ہم
دیو یہ ادا یدیو جو ہے یہ ضائع کرنے کی بنا ادا اجرا، تو نہیں ضائع کرتے ہم پھر ان کا اجر. اور یہ ادا اور اذاعتاً یہ اور یدی اور ضائع یہ سارے اردو میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں. من احسن، من جس نے بھی، احسن اچھا، عمل کیا جس نے بہت اچھا عمل کیا، اولئک لہم ان کے لیے ہیں جنات و عدن، ان کے لیے ہیں جنتیں، جنات سوری باغات ہیں ان کے لیے، جنات میں نہیں باغات ہیں، عدن جو ہے وہ جو ہمیشگی کے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو وہ جو ہے باغات ہے. تو عدن جو ہے ہمیشہ رہنا، قیام کرنے کی جگہ، اس میں ثابت قدمی اور پائیداری کے معنی پائے جاتے ہیں. تو اس میں آپ جو ہے اگر آپ پڑھتے ہیں جو اردو میں پھر اسے معدن کا لفظ نکلے جو معدنیات جیسے ہوتی ہیں. معدن کیا وہ جگہ جہاں پہ وہ منرلز معدنیات رہتی ہیں، جہاں پہ ان وہ جگہ ہیں where they are lying، وہ جگہ پھر جو ہے معدن کہلاتی ہے. عربی میں اور اردو میں بھی معدن معدنیات جو ہے استعمال ہوتا ہے. اردو میں کان بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، کان کے لیے. اچھا دیکھیں یہ جو عدن ہے، عدن جو ہے یہ جو لفظ ہے اس میں اگر آپ جو لوگ انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں یا پھر آپ ایڈن جو وہاں پہ ایڈن گارڈنز جو ہیں، گارڈن آف ایڈنز جو ہے جو بائبل میں کے اندر بھی ہے، تو یہی وہ اصل میں لفظ ہے عدن کا. یہ ایڈن جو ہے یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسی سے بالکل نکلا ہوا لفظ عربی کا عدن ہے، اور دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں سیمیٹک لینگویج ہیں اور لسانی یعنی یہ جو سامی اور نسل زبانیں ہیں، تو اس وجہ سے ان میں بہت زیادہ الفاظ مشترک بھی ہیں. تجری جاری ہیں، من تحتہم جن کے نیچے الانہار نہریں. اچھا نہریں کسی جو ہے وہ باغ کے نیچے نہیں ہے، ظاہر ان کے درمیان میں نیچے کی طرف بہتی ہیں، یہ مراد ہے. یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے فیہا اس میں سے. اچھا یہاں جہاں پہ جو ہے وہ اچھا یہ جو پہنانا حلہ یحلی تحلیتاً آراستہ کرنا بھی ہوتا ہے، زیور پہنانا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے جو قرآن مجید میں کافی اسی جگہ اسی طریقے ہے، زیور پہنانے کے لیے جو ہے یہاں پہ اس کا ہے کنگن کے لیے، بریسلیٹس کے لیے. من اساورا، اساور جو ہے سونے کے، کنگن کو کہتے ہیں، اور من ذهب جو ہے سونے کے، تو سونے کے سے. اچھا یہ اساور جو ہے یہ جمع ہے سوارن کی، تو جس کے معنی ہوتے ہیں بریسلیٹس یا کنگن. تو ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن. یہ بادشاہوں کی اور بڑا شاہی ٹریٹمنٹ، رائل ٹریٹمنٹ ہوا کرتا تھا، اور یہ وہی تصور دیا جا رہا ہے کہ کس قسم کی ضیافت ہوگی ان کی. یلبسون اور وہ لباس پہنیں گے، ثیابن کپڑوں کے، یعنی وہ پہنیں گے وہ لباس. لابسہ مطلب پہننے کے لیے ہوتا ہے، اور خاص طور کپڑے وغیرہ پہننا. اور ساتھ بتایا گیا کیا پہنیں گے، ثیاب، ثوب. ثوب ان کی جمع جو ہے وہ کپڑے، یہ وہی لفظ ہے جیسے تھوب جو کہتے ہیں جو ہے، یہ وہی ہے، ثوبن ہے کپڑے من پوشاک. وہ کپڑے کیا ہوں گے، خضرن گرین کلر کے، سبز رنگ کے. کس چیز سے بنے ہوں گے، من سندسن، اچھا سندس ریشم کے جو ہے وہ سلک کے بنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے سندس پھر اختصاص بھی ہے، خاصیت بھی ہے. اچھا وہ کپڑا جو باریک ریشم کا ہو، اور عام طور پر اندر جو ہے لگا ہو کہ نیچے پہننے کے لیے، تو وہ پھر سندس ہے. ٹھیک ہے. اور پھر استبرک یہ بھی جو ہے یہ بھی ریشم ہے، لیکن یہ موٹا اور دبیز ریشم ہے. ٹھیک ہے، موٹے ریشم سے بنے ہوئی ہے. تو دبیز ریشم کے لیے، اور اس میں جو ہے چمک کا بھی ایک پایا جاتا ہے. اور بھاری شاہانہ لباس، آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا جب بھی گیٹ اپ آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ ڈراموں میں وغیرہ میں، تو وہاں پہ بڑا بھاری بھرکم سلکی لباس پہنا کرتے تھے، تو اس کا تصور دیا گیا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، سندس عربی لفظ ہے، استبرک جو ہے یہ مفرس ہے، یہ عربی سے، یہ فارسی سے جو ہے معرب بنا ہے، یعنی آیا معرب ہے لیکن آیا فارسی سے ہے. متقین یہ وہی لفظ ہے تکیے والا جو ہے، جس کو ہم تکیہ کہتے ہیں. متقین تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، فیہا اس میں، یعنی ان میں جنتوں میں، ان باغوں کے اندر وہ جو ہے تکیے لگائے بیٹھے. اس کا مادہ مشکل ہے، متقین کا واو کاف حمزہ ہے، وقا اتقا یتقی تقان، تکیہ لگانا ٹیک لگانا، ایٹ فارم آف دا ورب ہے، اس سے یہ نکلا ہوا ہے لفظ.
اردو میں تکیہ اور تکیہ کلام، اس میں سہارا بھی ہوتا ہے، سہارا لینا. تو تکیہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے جس میں گفتگو میں ہم بار بار جس کا سہارا لیتے ہیں، اس کو تکیہ کلام پھر کہتے ہیں. وہی الارائک، تختوں پر، یہ جو سریر تخت ہوتے ہیں ان پہ جو ہے وہ اریکت ان کی جمع ہے. اور یہ وہ لفظ ہیں جو مطلب وہ آبجیکٹس کے لیے، ناؤنس کے لیے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں. ان کی بہت زیادہ کچھ وضاحت جو ہے کی ضرورت نہیں ہے. نعمت ثواب، نعم کتنا اچھا ہے. اچھا دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا تھا بیسا، بیسا کا الٹ ہے یہ جو کلمہ مذمت تھا نا وہ. تو یہ جو ہے اچھائی کے لیے کیا خوب بدلا ہے، کیا اچھا ثواب بدلے کے لیے کہتے ہیں نا اجر. تو یہ فعل مدح ہے، تعریف کا فعل ہے، ورب آف پریز ہے یہ جو نعمہ. تو نعمہ اور بیسا ایک دوسرے کے اپوزٹ استعمال ہوتے ہیں. کتنا اچھا ہے، نعمت ثواب وسعت وہ حسنت، اور کیا اچھا ہے مرتفع کا وہ آرام گاہ. ابھی ہم نے آرام گاہ پڑھا ہے. کوئی ساتھی اس کا ترجمہ ہے؟ میں پڑھتا ہوں جی. بسم اللہ. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے اب جس کا جی چاہے مان لے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے رہے بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں. تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. جزاکم اللہ خیر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو یہ اس کا ایک نقشہ ہے. تو جو لوگ انکار کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. ان کو مرضی تو اختیار تو ہے کہ اختیار بے شک کر لیں، اس کا انکار کر لیں، لیکن ان کے لیے جہنم ہے اور آگ ہے اور کھولتا پانی ہے، اور جو ہے بہت بری جو ہے وہ جائے پناہ ہے ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ. اور جو لوگ ایمان لائیں گے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں. تو ایمان کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کے بارے میں بالکل دو ٹوک جو ہے موقف اپنایا گیا ہے. اس سے پہلے اصحاب کہف بھی کہہ چکے تھے کہ دیکھو وہ ایمان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور ایسے کیا تو نے کہا پھر ہمارا معاملہ تو بڑا ہی جو ہے ہاتھ سے گزرنے والا ہے، تو بڑا خراب معاملہ ہوگا. تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، لیکن دراصل سنانا جو ہے مقصود جو ہے کس کو ہے؟ قریش مکہ کو، مخالفین کو، کہ ان مشرکین اور منکرین حق سے جو ہے مصالحت کی بحث اور مصالحت کی بات تو بالکل خارج از امکان ہے. ان سے اب صاف صاف کہہ دیجئے کہ جو میں نے تم تک پہنچانا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہنچا دیا ہے. اب تم اس کو چاہو تو تسلیم کرو اور چاہو تو نہ تسلیم کرو. اب درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے ایسا. یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم کس راستے پر چلتے ہو. ہاں یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے انکار کا راستہ کیا تو پھر ایک دن قیامت آنے والی ہے، اور اس میں آگ ہے، اور آگ بھی ایسی ہوگی جس میں جو ہے تم کو وہ گھیر لے گی اور تمہیں اس کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس آگ سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نہ ہوگی. اور پانی کی جلی فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کا پانی ان کو جو ہے پلایا جائے گا. اور یہ وہ جو باتیں ہیں جو ان کو جو بتائی گئی ہیں. اور اس کے مقابلے میں پھر کنورس بھی بتایا گیا کہ صاحب ایمان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے بارے میں. اور جو ہے پہلی بات جس بارے میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا اصل سرمایہ تو ایمان اور عمل صالح. دیکھیں یہ ایمان کا لفظ اور اس کے مقابلے میں انکار کا لفظ کفر، یہ بار بار جو ہے اس صورت میں آئیں گے، ہر جگہ پہ آئیں گے اور ریپیٹڈلی آئیں گے. اور اس وجہ سے ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ بات ذہن میں پختہ ہو جائے کہ ایمان کیا ہے اور اس کے مقابلے انکار کیا ہے، اور پھر ان دونوں کے ثمرات کیا ہیں، اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا انعامات فرماتا ہے. یہ صورت کا تھیم ہے پورا، چاروں قصوں کا اور اضافی باتیں جو بتائی گئی ان کے اندر سب کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو ہے مسلسل میں دیکھیں گے. اور
اس میں اشارہ جو ہے یہ شخص جو ہے جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا پھر اجر ضائع نہیں کرتا. اور یہ ایمان غالباً اشارہ صحابہ کرام کی طرف جو ہے جو ایمان لا کے پھر جو ہے انہوں نے نیک عمل کیے. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت عطا فرمائے گا جن میں زوال نہیں ہوگا, ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے, بادشاہوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے گا, ان کا لباس سندر اور استبرق سے تیار ہوگا, اور وہ پلنگ اور تختوں پر جو ہے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. آگے آپ جو ہے وہ آ رہا ہے, اس کی ہم جو ہے ایک دو آیت پڑھ لیتے ہیں جو قصہ ہے وَضْرِبْ لَهُمْ, اور بیان کیجئے. دربا بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے, اور دربا جو ہے وہ مثال بیان کرنے کے لیے, اور مثال بیان کیجئے یا بیان کیجئے ان کے لیے. مثلاً مثال رجلین, دو آدمیوں کی. رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں, رجلین دو آدمی کو کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ آگے جو ہے ترتیب الفاظ وہ زیادہ صحیح نہیں ہو سکتا, نہ ہو, اس لیے کہ مجھے وقت نہیں مل سکا آگے اس کا. جعلنا تو بنا دیا تھا یا دیے تھے ہم نے, لِأَحَدِهِمَا, لمز لے کے لیے, احد ایک, ہما دو, میں سے, دو میں سے ہم نے ایک کو دیے تھے جنتین, دو باغ. جنت ایک باغ, جنتین جو ہے دو باغ. من عنابن, انگوروں کے, وہ تھے دو باغ انگوروں کے تھے وہ. یعنی یہ انگوروں کا دو باغ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو تھے بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں اس پہ کی تھی. یہ نعمت کا استعارہ ہے. اور دیکھیں سورہ اس کے اندر سورہ رحمان کے اندر بھی آتا ہے کہ جنت والوں کو دو باغ دیے جائیں گے, دو جنتیں دی جائیں گی, جنتان کا لفظ ہے. وہ حففنا ہما بنخل, وہ حففنا اور گھیرا ڈالا. حففا جو ہے حفا جو حفو حفن گھیرا ڈالنا, باڑ لگانا, اور باڑ لگائی تھی, گھیرا ڈالا تھا. بنخل یعنی ان دو جنتوں, ان دو باغوں کے ارد گرد جو ہے, بنخل جو ہے کھجور کے درختوں نے. عربی میں کھجور کے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اگرچہ دوسرے درخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں جو ہے یہ لفظ خالی درخت کے, یعنی عربی میں کھجور کے لیے, اردو میں کھجور اور دوسرے درختوں کے لیے بھی. وجعلنا, اور بنایا ہم نے یا بنائی ہم نے, بینہما, ان دونوں کے درمیان میں, زرعا, کھیتی, زراعت, اور دونوں کے درمیان میں کھیتی کی جگہ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا تصور تھا عربوں کا کہ باڑ و بائر, آپ مزروں, آج کل آپ مزرے دیکھتے ہیں, ان کا بھی بالکل یہی کنسیپٹ ہے کہ دیکھیں درمیان میں جو ہے وہ کاشت کی جگہ ہوتی ہے, اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں مختلف. باڑ جو باہر ہے وہ درختوں کی, کھجوروں کے درختوں کی جو ہے لگائی ہوتی ہے. کلتا الجنتیں, دونوں باغ جو ہے, کلتا دو کے لیے, تسنیہ ڈوئل کے لیے ہوتا ہے. کلتا, یہ کلتا اس لیے آیا ہے کہ یہ فیمنن کے لیے, جنتین کے لیے. اگر مذکر ہوتا تو پھر اس کے لیے قلع آتا ہے, قلعہما, آپ کو پتہ ہے الراشی والمرتشی قلعہما فی النار, دونوں دوزخ میں ہیں. ٹھیک ہے, دونوں باغ جو ہیں, آتت لاتے تھے یا دیتے تھے, اکلہا, اپنی اکل یا جو پروڈیوس ہے, پھل جو ہے, اپنا پھل دیتے تھے, پروڈیوس, بڑا واوا پھل دیتے تھے, ٹھیک ٹھاک پھل دیتے تھے. ولم, اور نہیں تھی, تظلم, کمی, من شیء, اس میں سے کسی, اور پیداوار میں سے کسی چیز کی بڑی اچھی پیداوار آتی تھی دونوں کی. وفجرنا, اور پھر اس میں کیا تھا, یہ پورا میں کر دوں پھر آپ کو دے. اور جاری, فجرنا جو ہے جاری کرنا, یعنی کسی سے نکالنا کوئی بھی کہتے ہیں, اور جاری کر دیے تھے, نکالا تھا ہم نے. خلالہما, خلال درمیان میں کہتے ہیں, انگلیوں کے درمیان کی جگہ میں ہاتھ پھیرے, وہ بھی خلال ہے. خلال درمیان میں, ان دونوں کے, ان دونوں باغوں کے درمیان میں کیا تھی, نہرا, ایک نہر تھی, پانی تھا. کیا بات ہے, یعنی اس کی جو تصور دیا گیا. وکانا, اور تھا اس کے کان لہو, اس کے لیے, ثمرون, بہت سا پھل, اس کے لیے بہت سا پھل تھا. یعنی دیکھیں ہر چیز تو, سارے انگریڈینٹس تو موجود تھے خوشحالی کے, پانی بھی تھا, اور باغ بھی تھے, اور درخت بھی تھے, اور سب, اور زمین بھی تھی زراعت کی. فقالا, تو پھر کہا, لصاحبہ, اس نے اپنے ساتھی سے, یعنی یہ جو مالک تھا اس کی بات رہی ہے, دو باغوں کا مالک تھا, اس نے کہا صاحبی, اپنے ساتھی سے, دوست سے, پڑوسی سے, یعنی پڑوسی بھی آتا ہے, دوست بھی آتا ہے, اپنے دوست سے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں فی الحال, اس کا ساتھی جو ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ساتھی ہے. وہ ہوا, اور وہ تھا اس حالت میں, یحاورہ, محاورہ کرتے ہوئے, محاورہ جو گفتگو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ لفظ جو حاورہ ہے, یہ حاورہ, یحاور, محاورتن, گفتگو کرنا, اسی سے اردو کا لفظ محاورتن بھی بنا ہوا ہے.
انا میں اکثر و زیادہ ہوں من کا تم سے، میں تم سے بہت زیادہ ہوں، مالن مال کے لحاظ سے، وعزو اور زیادہ عزت والا ہوں، بہت عزت والا ہوں، یہ ہے نفرا، نفری کے اعتبار سے بھی، نفری کیا ہے؟ مین پاور کے حساب سے، یعنی میرے بیٹے بھی ہیں اور یہ جو ہے میرے پاس میرے ملازم بھی بہت ہیں، اور زیادہ لوگوں نے کہا کہ شاید اس کے بیٹے بھی تھے اس وجہ سے۔ تو عزت جو ہے یہ دیکھو افضل و تفضیل کا ذکر، بہت عزت والا ہوں، نفرن جو ہے وہ مطلب افراد کی ٹولی ہے، ورکرز ہیں، اس کے سٹاف ہے، یہ سارا۔ ان آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، ہم اسی پہ بتا۔ جی میں پڑھ رہا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باراور ہوئے، اور باراور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ باغ والوں کی جو تمثیلی قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ پانچواں رکوع ہے، اور اس کا مقصد بھی دیکھ لیں، یہ اس پہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو اس کا مقصد ہے نا، اس تمثیل کا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسباب کی بات ہے، اسباب پرستی کی نفی کی گئی ہے اس میں۔ دنیا کو محض مادی نقطۂ نظر سے دیکھنے والوں کے لیے عبرت دلائی گئی ہے اس واقعے کے اندر۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے، مومن اور کافر کی ذہنیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ مستضعفین جو تھے، جو اصحاب کاف تھے اور مکہ کے مسلمان تھے، ان کے جو ہے ان کے مقابلے میں جو مستکبرین تھے، جو وہاں پہ اس زمانے میں جو اقتدار تھا، مقتدرہ تھی، اور پھر مکہ کی جو مقتدرہ تھی جن کے پاس قوت تھی، تو ان کا موقف جو ہے یہ دونوں کا ہے۔ اور قریش کے متمردین جو تھے، یہی جو غرور قیادت کی، ان کے لیے یہ دلیل ہے پیش کی گئی ہے، تاکہ اس آئینے میں یہ جو تمثیل والا آئینہ ہے، یہ باغ والوں کی تمثیل کا جو آئینہ ہے، اس میں اپنی جو ہے وہ ظاہر اور باطن کو دیکھ لیں کہ اس کشمکش حق و باطل کا انجام بھی ان کے سامنے آ جائے جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان برپا تھی۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ اب دیکھیں اس پورے قصے کے لیے یہ جو فکرہ ہے، پورا یہ جو پیراگراف ہے، یہ اس کو آپ ضرور اس ذہن میں رکھیں کہ یہ باغ والوں کی تمثیل کا مقصد کیا ہے۔ تو جو روئے سخن ہے وہ قریش کی طرف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اولین مخاطب بھی تھے، تو لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے دنیا کا ہر فرد جو آنے والا شخص جو ہوگا، وہ سارے کے سارے اس تمثیل کے مخاطب ہیں۔ تو یہ تمثیل دو شخصوں کی ہے، جس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے تھے، باغ بھی بڑا زبردست اس میں تھا، ہر تمام سامان تھا دنیا کا، کھجوروں کے جو ہے باڑ لگی تھی، پھر اندر جو ہے وہ کھیتی ہوتی تھی، پھر پانی تھا، انگور تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تھی۔ اور دوسرا جو شخص تھا جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیاوی متاع تو نہیں تھی، لیکن اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت سے اس کو جو ہے اس کے سینے کو اور دل کو معمور کر دیا تھا۔ تو پہلا شخص جو تھا اپنی خوشحالی میں اس قدر مگن تھا کہ اس کی نگاہ جو ہے اپنے مادی وسائل سے کہیں جاتی نہیں تھی دور، انہی اسباب و وسائل اور توکل اور بھروسے جو ہے وہ انہی کی اوپر کیے بیٹھا تھا۔ میں تو سب کچھ یہی ہے، میری دنیا یہی ہے، سب کچھ جو ہے، اور جو ہے یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ میرے دست و بازو کا ثمر ہے، میں نے خود جو ہے پلان کیا، میں نے خود پانی یہ کیا ہے، اور میں یہ کرتا ہوں، اور بیج ڈالتا ہوں اور کھاد دیتا ہوں اور یہ سب کچھ کرتا ہوں، تو یہ تو میرا اپنا ہے۔ تو یہ جو بگڑے اخلاق اور بگڑے خیالات کو دیکھ کر جو ایک بندہ مومن تھا، دوسرا اس کا ساتھ دوست تھا، اس کا یا پڑوسی تھا، اس نے ایک دن اسے نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ تمہارے خیالات جو ہے نا، یہ بڑے ٹھیک نہیں ہیں، اللہ سے ڈرو اور ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس نصیحت کو پھر اس نے جو ہے بھائی، اس نے کہا کہ یار دیکھو، عام طور پر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کروڑ پتی ارب پتی کو کوئی مشورہ دے آدمی،
تو کہتا بھائی تمہاری کیا اوقات ہے، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے بھی جو ہے بڑے اس بات کو مائنڈ کیا اور اپنی توہین سمجھا اور طنز کرتے ہوئے دوست سے کہا کہ دیکھو میں دولت اور سرمایہ کے لحاظ سے تجھ سے برتر ہوں، اور میری آبرو اور عزت اور حیثیت اور میرا افرادی قوت اور میرا سٹاف دیکھو اور میری جو ہے میرا سارے کا سارا میرا ٹرن آؤٹ دیکھو پورا، یہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ تم کس بات پہ جو ہے نہ تمہارے پاس جو ہے مال ہے، نہ تمہارے پاس کوئی اور چیز ہے، تم کس حیثیت سے میں مجھے جو ہے نصیحت کر رہے ہو، تم میرے مقابلے میں تم ہو کیا چیز؟ تو یہ والی وہ جو ہے نا یہ بات بتائی گئی اس کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے ایک آیت اور ہے تو ہم آگے اس پہ پڑھیں گے. تو وہاں پہ یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دن کی جو گھڑیاں تھیں 12، ان کو عربوں نے بہت پرانے زمانے سے صبح کی گھڑیوں 12 گھڑیاں بالکل اسی طرح وہ کیا ہوا ہے اب اس کو آپ کے ریفرنس کے لیے، اور رات کی 12 گھڑی بھی اس میں بھی قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ جو ہے وہ آئے ہیں سارے. تو اس وجہ سے یہ بتانے کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے آگاہ ہو جائیں، کیونکہ مختلف اچھا عرب ایک یہ بھی تھا روح کہ ایک لفظ بول کے صبح کی گھڑیوں میں سے ایک لفظ بول کے پھر وہ جو ہے وہ صبح مراد لے لیتے ہیں، اور شام کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی مراد بول کے پھر وہ جو ہے پھر شام مراد لے لیتے ہیں یا رات مراد لے لیتے ہیں. تو یہ ہے تو یہ پرانے زمانے سے چل رہا تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے اس کو جاری رکھیں گے ہمارا جو سبق ہے. اگر اس دوران کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.